جعفر صادق علیہ السلام تھی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور وہ ہماری آپ کی زندگی سے مستقیماً ربط رکھتی ہیں. لیکن اس احادیث کو بیان کرنے سے پہلے جو ہمارا موضوع تقویٰ پہ چل رہا تھا، اس پہ 2-3 باتیں آپ خود میں عرض کروں. انشاءاللہ پھر جب اگلا موقع ہوگا پھر عرض کروں، کیونکہ تقویٰ اور پرہیزگاری کی وصیت خطبے کا جز ہے. تو الگ الگ ڈیفینیشنس ہیں تقوی کی. ہمارے استاد نے جیسا آپ خود میں عرض کیا تو بتایا تھا بریک سے وقع یقی، رکنے سے. لیکن کل میں نے دیکھی بہت اچھی ڈیفینیشن. کہتے ہیں تقویٰ کا مفہوم ہے کہ نان بریکیبل، کہ جو چیز نہ ٹوٹے. جو چیز بریکیبل کیا چیز ہے؟ جو ٹوٹ جائے. اس کا مطلب آدمی متقی نہیں ہے جو بریکیبل ہے. اور نان بریکیبل یعنی جو نہ ٹوٹے. تب اس کا تقویٰ سے کیا تعلق ہے بھائی؟ کہتے ہیں جب بھی شیشہ زمین سے ٹکراتا ہے، سخت چیز سے ٹکراتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے. اگر نہ ٹوٹے تو نان بریکیبل ہے، ٹوٹ جائے تو بریکیبل ہے نا. تو ہمیشہ ویلیو کس کی ہوتی ہے؟ نان بریکیبل کی. کہ بریکیبل ایک بار ٹوٹ گیا پھر ختم ہو گیا، اس کی ویلیو ختم ہو گئی. تو نان بریکیبل کی زیادہ. تو متقی نان بریکیبل ہوتا ہے. کیسے؟ کہ جب گناہوں سے روبرو ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. یہ نان بریکیبل ہے. کیا ڈیفینیشن کیا بتائی؟ کہ جب بھی گناہوں کے سامنے جاتا ہے، گناہوں سے ٹکراتا ہے تو گناہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ شکست نہیں کھاتا. ہمارے یہاں بریکیبل نان بریکیبل کا جو بیسٹ ایگزامپل اگر ملتا ہے کہ آئی ایم بروک. تو فائنینشیل بروک ہونے والے کو بھی جو ہے وہ متقی نہیں کہتے، اور اخلاقی بروک ہونے والوں کو بھی متقی نہیں کہتے. جو فائنینشیل اپنے آپ کو سیو کر لے وہ بھی ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہوں کے مقابل میں بچا لے وہ بھی متقی ہے نا. تو یہ جو ہے لفظ جو ہے اب آپ کو یاد رہے گا کہ تقویٰ کا مطلب کیا. کوئی آدمی نہیں چاہتا کہ وہ بروک ہو بھائی. اس کا مطلب ہے کہ آدمی کو سالڈ ہونا چاہیے. اسی لیے تقویٰ کا ایک معنی اپنے آپ کو بچا لینا ہے، محفوظ کر لینا. کس سے؟ گناہوں سے. جب بھی گناہ آئیں، مشکلات آئیں تو انسان اپنے آپ کو سیو کر لے، اپنے کو بچا لے. اس کے فائدے کیا ہیں، کیا ہے اس کی ڈیفینیشن، کیا ہے اس کی ڈیٹیل، کیا ہے انشاءاللہ پھر وہ جب موقع ہوگا تو آپ خود میں عرض کروں گا کہ فوائد کیا تقویٰ کے ہے نا. یہ بہت سی چیزیں، اس کے اپنانے کا طریقہ کیا ہے، اس کے لیے کیا کیا جائے، تھوڑا تھوڑا ہر خطبے میں آپ خود میں عرض کروں. لیکن آج نئی ڈیفینیشن آپ اپنے ذہن میں رکھیں جو بتائی کہ اس کا مفہوم ہے کہ نان بریکیبل، آدمی بروک نہ ہو، ٹوٹ نہ جائے، شکست نہ کھا لے، بلکہ مقابلہ کرے. سب سے بڑا مقابلہ اس کا شیطان سے ہوتا ہے. جب نفس اسے خود راہ روی کی طرف، براہ روی کی طرف لے جاتا ہے، اس وقت وہ اپنے آپ کو اگر محفوظ کر لیتا ہے تو وہ آدمی متقی ہے. یہ آج کیونکہ یہ ایام میں نے عرض کیا 15 یا 25 اس ماہ کی جو گزری وہ ہمارے آپ کے چھٹے امام کی اللہم صلی علی محمد وآل محمد شہادت کے ایام تھے. تو اسی مناسبت سے یہ بہت ہی بہترین 25 حدیثیں ہیں. اب مجھے نہیں پتا میں کتنی آپ خدمت میں پڑھ پاؤں گا، لیکن یہ حدیث کیا ہے یہ سنیے پہلے ہے نا. بہت کہتے ہیں یہ گران بہا، یعنی بہت ہی ویلیوبل حدیثیں ہیں. کس معنی میں؟ کہ ہر انسان کسی شے کی تلاش میں، وہ کچھ ڈھونڈ رہا ہے، لیکن کسی کو ملتی ہے کسی کو نہیں ملتی ہے. فرق کیا ہوتا ہے؟ کسی کو کیوں ملتی ہے کسی کو کیوں نہیں ملتی؟ کیا فرق ہے؟ کیونکہ میں اپنا چشمہ اگر یہاں رکھ دوں گا گھر پہ ڈھونڈوں گا تو نہیں ملے گا ہے نا. کیونکہ کوئی شے جو ملتی ہے وہ کہیں اور ہے، ہم ڈھونڈ کہیں اور ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ شے اسی وقت ملتی ہے جب ہمیں اس کا صحیح ایڈریس و پتہ معلوم ہو. تو اس عنوان سے سنی کہ جتنی چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا ان کا چھٹے امام نے صحیح ایڈریس بتایا ہے کہ اگر یہ چیزیں تم چاہتے ہو تو تمہیں کس راستے سے ملے گی. ادھر ادھر مت جاؤ، نہیں ملے گی، کبھی نہیں ملے گی. ملے گی تو اسی جگہ ملے گی جہاں امام بتا رہے ہیں. تو سب سے پہلے کہاں ملے گی؟ کہتے ہیں جنت ڈھونڈ رہے ہیں سب، ہم اور آپ سب جنت ڈھونڈیں کہ جنت مل جائے. ہے کوئی نہ ڈھونڈنے والا؟ ہر آدمی چاہتا ہے جنت مل جائے. جنت ملے گی کہاں؟ تو یہ دیکھیے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ عرب ان کے لیے عربی میں پڑھ دوں. کہتے ہیں کہ امام کہتے ہیں طلبت الجنت فوجدتها فی السخاء. کہتے میں نے بہشت کی جستجو کی، بہشت کو ڈھونڈا تو مجھے بذل و بخشش میں ملی. بذل و بخشش میں. میں نے عرض کیا کیسے بذل و جنت کب ملتی ہے؟ جب آدمی پیسہ بھی ڈونیٹ کرے اور اپنے دوسرے انسان کو معاف بھی کر دے. یعنی بذل و بخشش کیا ہے؟ ہر طرح کی بخشش جو بھی انسان کے پاس ہے اسے بندگان خدا کی خدمت میں لگا دینے سے جنت ملتی ہے. یہ چھٹے امام کہتے ہیں کیا ہے کہ جنت کہاں ملتی ہے؟ انسان جب
بذل و بخشش. اگر انسان بندے کو معاف نہیں کر سکتا تو خدا سے معافی کا حقدار نہیں ہے. انسان اپنا مال وقت نہیں دے سکتا تو خدا بھی اس کو اپنی طرف سے برکت نہیں دے سکتا. یہ جب برکت و انسان بخشش ملے گی تو پھر خدا اسے جنت عطا کرے گا. دوسری حدیث کیا ہے کہ طلبت العافیۃ فوجدتها فی العزل، ہے نا، کہ میں نے جو ہے تندرستی کو ڈھونڈا. کس کو ڈھونڈا؟ صحت کو ڈھونڈا، تندرستی کو ڈھونڈا، ہیلتھ کو ڈھونڈا. کہاں ملی؟ کہتے ہیں گوشہ نشینی میں. گوشہ نشینی سے کیا مراد ہے؟ اب میں اگر اپنی میڈیکل کی زبان میں ٹرانسلیٹ کروں تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ انسان کو پرہیز میں، کہتے ہیں عافیت کہاں ملتی ہے؟ ہیلتھ کہاں ملتی ہے؟ پرہیز میں. اس لیے کہتے ہیں جب آدمی زیادہ کھاتا ہے تو مریض ہو جاتا ہے، کم کھاتا ہے تو. لیکن گوشہ نشینی سے مراد کیا ہے یہاں؟ گوشہ نشینی سے مراد یہ کہ جو پازیٹیو ہو. ایسا نہ ہو کہ جہاں اسلام آپ کو دیکھنا چاہے وہ آدمی جو ہے وہ جیسے کسی ایگزامپل دو آپ کو، اللہ چاہتا ہے جمعہ کی نماز میں آپ کو دیکھے، آپ کو میں تو گوشہ نشین ہوں، میں تو گھر سے نکلتا ہی نہیں ہوتا کہ مجھے عافیت مل جائے، تو وہ معاملہ گڑبڑ ہے. نہیں، جہاں جانا ہے وہاں جائے اور جہاں روک رکھا وہاں نہ جائے. کیا عرض کیا تھا گزشتہ ہفتے آپ کو شرح امام کی حدیث کہ تقویٰ یہی ہے کہ جہاں خدا دیکھنا چاہتا ہے وہ نظر آئے، نہ جہاں دیکھنا چاہتا ہے وہ نظر نہ آئے. تو یہی چیز کہتے ہیں گوشہ نشین ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو، اس کا اگرچہ عزل کا مفہوم اگر ترجمہ کریں تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لے گا، پروٹیکٹ کر لے گا، بچا لے گا، تو وہی اسے جنت، اسے جو ہے وہ عافیت مل جائے گی. تیسری چیز کہ طلبت ثقل المیزان فوجدتہ فی الشہادت، کہ میں نے یہ چاہا کہ میرا اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے. تو میں نے کس میں پایا؟ شہادتین، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے میں پایا. لازمی ہے کہ یہاں اس لیے لکھی گئی ہے کہ ہمارا کلمہ مکمل ہی اس وقت ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی حدیث ہے میرے پاس، آج میں نے نکالی تھی، پڑھی نہیں، کہ جو مولا کی آخری وصیت ہے وہ بھی ہے انشاءاللہ کہ اسی وقت موقع پہ پڑھوں گا انشاءاللہ کہ مولا کائنات کی آخری وصیت کیا ہے. تو اس وصیت میں مولانا نے جملہ بہت پیارا کہا ہے کہ جس نے مجھے نہیں مانا اس نے رسول کو نہیں مانا. تو انشاءاللہ کہ اسی وقت آئے گا. تو یہ کہ اگر آپ کثرت سے انسان جو کلمہ شہادتین پڑھتا ہے وہ اس کے میزان پہ اعمال کے بھاری ہونے کا سبب بنتا ہے، تو انسان اس عمل کو بھی کرے. یہ تیسری چیز تھی. چوتھی چیز جتنا انشاءاللہ ہے کہ یہ انسان ڈھونڈتا ہے کسی چیز کو کہ طلبت السرۃ فی الدخول الی الجنہ فوجدتها فی العمل للہ تعالی. کہتے ہیں میں نے تیزی سے جنت میں داخل ہونے کی خواہش کی کہ میں فاسٹ جنت میں چلا جاؤں. آپ کو پتا ہے نا 50,000 سال کا تو دن ہے وہ، اور پوری عمر کی اکاؤنٹنگ ہے. ہاں، اگر ذرا سی گڑبڑ ہو جائے تو پورے دن بٹھا لیتا ہے آپ کا اکاؤنٹنٹ آپ کو، ہے نا. ایک انٹری نہ ملے تو آپ کی انٹری گھر جانے کی رک جاتی ہے، تو لازمی جنت میں جانے کی انٹری تو رکی رہے گی. تو اس کا اندر کیا امام کیا کہتے ہیں کہ میں نے خواہش کی تیزی، یہ ہمارے لیے نہیں، وہ تو قاسم نار الجنہ کے فرزند ہے. کہتے ہیں میں نے خواہش کی تیزی سے، تو کہتے ہیں تیزی سے جنت میں جانے کو کہاں پایا میں نے؟ العمل للہ، صرف خالصتاً اللہ کے لیے جو عمل کیا گیا تھا وہ مجھے تیزی سے جنت ملے گا، ہے نا. جب انسان عمل میں اخلاص لے آئے گا تو وہ اسے سرعت سے جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا. اب ان سب کی ڈیٹیل میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں. طلب تو حب و مودتا فی تقدیم المال وللہ، کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ کیا طلب کیا؟ میں نے لوگوں کی جو ہے وہ محبت و مودت، کہ لوگ مجھ سے محبت و مودت کریں، مجھے پسند کریں، مجھے اب چاہیں. کہتے ہیں اس کو میں نے کہاں پایا؟ کہتے ہیں اس کو میں نے انفاق مال میں پایا. جتنا میں نے لوگوں کی مالی مدد کی، جتنی ان کی مدد کی، اتنا زیادہ لوگوں نے مجھ سے محبت کی. دیکھیے یہ ہے سب سے بڑی. اب آپ کہ بھئی ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے ایسا اس لیے ہے، اس کا سبب بتاؤں آپ کو، اس میں بہت سے ہیں پیغام تاکہ آپ اس کو یاد رکھیں. ایسا اس لیے کہ انسان اپنی محبت کو پہچانے کے دو ہی ذریعے رکھتا ہے نا. یا تو خود اتنی محبت کرتا ہو کہ سامنے والوں کو بغیر آپ کے بتائے نظر آ جائے، ورنہ بتانے کا ذریعہ لین دینی ہے. وہ کیسے؟ ہمارے رسول کی حدیث کیا ہے؟ الہدیۃ تجلب المحبہ، کہ انسان جب گفٹ دیتا ہے تو یہ محبت میں اضافے کا سبب بنتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے اولاد کی محبت، ہے نا، والدین کے دل میں ڈالی، اور والدین کی محبت اولاد کے دل میں ڈالی. یہ اسی لیے کیونکہ وہ اپنی پوری زندگی ایک دوسرے کے لیے لگا دیتے ہیں. تو دینے کے بعد ہی انسان کو محبت یا مودت ملتی ہے نا. یہ سب سے بڑی بات. اب اس کی بہت سے شق ہیں، وہ آپ خود انشاءاللہ سوچیے گا، لیکن یہ امام کہہ رہے ہیں کہ اہل و عیال کی، دوستوں کی محبت اسی وقت ملی جب میں نے ان کے لیے بذل و بخشش کی، ان کو مال عطا کیا. یہ چیز. اس کے بعد کہتے ہیں طلب تو حلاوت العبادہ، کہ میں نے کیا ڈھونڈا؟
اپنی عبادت میں جو ہے وہ مٹھاس کو ڈھونڈا. کس کو؟ شیرینی. کس کیا تلاش کی؟ کہ مجھے عبادت میں مزہ آئے, میں جب عبادت کروں تو مجھے لطف آئے. ہے کہتے ہیں وجد تو ترک المعصیہ, تو میں نے اسے گناہوں کے ترک کر دینے پایا, گناہوں کے ترک کر دینے پایا. اس لیے میں نے عرض کیا, بچے بیٹھے تھے, میں نے کیا ایک کسی نے مولا کائنات سے آ کے پوچھا اللہم صلی علی محمد وآل محمد, کہ مولا میں صبح صبح کبھی کبھی نماز کے لیے نہیں اٹھ پاتا ہوں. ہاں اب اس میں نماز میں نے رات کو پڑھا تھا, انشاءاللہ ابھی رات کو پھر پڑھوں گا, ہے نا, ابھی نہیں ہے. وقار بھائی جو چلوں گا جس میں انشاءاللہ پڑھ دوں گا تھوڑا سا, تاکہ وہ امپورٹنٹ چیز. لیکن یہاں سن لیجیے کیا ہے نا, کہتے ہیں میں نے کیا تلاش کیا, میں نے تلاش کیا کہ مجھے جو ہے وہ عبادت کی حلاوت مل جائے, مٹھاس ملے, کہ میں جب نماز پڑھوں تو مجھے مزہ آئے. حلاوت کس میں پایا مجھے؟ ترک المعصیہ. تو کسی نے مولا سے پوچھا مولا میں صبح صبح کبھی نہیں اٹھ پاتا ہوں نماز کے لیے. تو امام نے کیا جواب دیا کہ تمہاری نیند نہیں ہے جو تمہیں نہیں اٹھنے دیتی, یہ تمہارے گناہ ہیں جو تمہیں اٹھنے نہیں دیتے. یہ تمہارے گناہ ہیں جو تمہیں پکڑ کے سلائے رکھتے ہیں, اٹھنے نہیں دیتے. تم گناہ کم کر دو, اپنے آپ اٹھ جاؤ گے. اور میں عرض کیا یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آدمی بندہ مومن ہو صبح اس کی آنکھ نہ کھلے. یہ آپ کو بتاتا ہوں, یاد رکھیے گا انشاءاللہ, آپ کبھی جا کے آپ تجربہ کیجیے گا, ہے نا. کیوں ہوگا ہی نہیں, ہے پاسبل ہی نہیں ہے نا. ہاں بالکل ہی سوتے رہ گئے تو مسئلہ دوسرا, وہ تو بہت کم ہوتا ہے. لیکن نارملی جتنی ڈیوریشن میں نماز کا 1 سے 1.5 گھنٹے کا جو ٹائمنگ ہے, ایک نہ ایک بار آپ کو جگایا جائے گا. اب آپ سوتے رہ گئے تو آپ کی مرضی ہے, ورنہ بندہ تو اپنا کام کر کے نکل گیا ہے, تاکہ وہ آپ کو الرٹ کر دے بھیا وقت نماز ہے, آپ جاگ جائیے, نماز پڑھ لیجیے. اب وہ ہے کہ کچھ لوگ جاگ جاتے ہیں, کچھ لوگ نہیں جاتے. میں اس دن پہ آپ کو عرض کیا تھا, بیسٹ چیز کیا ہے انسان کہ اپنے دونوں طرف کہہ کر سو جائے کہ جو ہے میرے جو ہے وہ ہمسائے اور فرشتے مجھے صبح اٹھا دینا, گارنٹی اٹھ جائیں گے, آپ کو الارم کی ضرورت نہیں. ورنہ میں نے بارہا کہا کہ جب آپ کا امیگریشن کا اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے تو 2 الارم لگاتے ہیں, کم سے کم نماز کے لیے ایک ہی لگا لیا کریں. ہاں وہ خیر. اوکے چلیے اگلی چیز کہ طلب تو نور القلب فجدتها فی تکفر فی تفکر والبکا. کہتے ہیں میں نے جو ہے وہ نور قلب کو تلاش کیا, نور قلب کو چاہا. کہاں پایا میں نے؟ تفکر, فکر میں. جب تک میں نے فکر نہیں کی تب تک نور قلب نہیں ملا. دوسرا کیا ہے؟ والبکا, اور رونے میں, رونے میں دل کا نور ہے. کیسے؟ دیکھیے انسان توحید خداوندی کو پہچان ہی نہیں سکتا جب تک غور و فکر نہ کرے, جب تک اپنے دماغ پہ زور نہیں ڈالے, سوچے نہیں کہ اس مخلوق میں جو ہے وہ کہاں خدا نظر آ رہا ہے. ہر خالق کی جو ہے وہ مخلوق اس کے بنانے والے کا پتہ دے رہی ہے. انسان جتنا تفکر کرے گا اس کا دل ایمان کے نور سے بڑھتا چلا جائے گا, ایمان کے نور سے بڑھتا چلا جائے گا. دوسرا کیا ہے کہ جب انسان کے دل میں جو ہے وہ خدا کی محبت آ جاتی تو اپنے آپ بکا یعنی آنکھوں سے آنسو ہوتے ہیں. اسی لیے کیا ہے کہ جناب نور ہوتے رہے, ہر انبیاء نے گریہ کیا, ہمارے ائمہ نے, سب نے نماز میں, خاص کر اس کا ریزن ہے کہ محبت خدا ہونے کا. تو یہ رقت قلب انسان اس کو بہت تلاش کرتا, بہت امپورٹنٹ ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. انسان کی حص اگر چلی جائے تو پھر انسان نہیں رہتا. انسان کے لیے نور قلب ضروری ہے, اور وہ کہاں ملتا ہے؟ تفکر میں. انسان سوچے, ہمیشہ غور و فکر کرے اچھی باتوں میں, خاص کر کے احادیث میں, قرآن میں, تو اسے نور قلب ضرور ملے گا. اس کے بعد کہتے ہیں آگے یہ طلب تو رقت القلب فجدتہ جو والعطش. کہتے ہیں دیکھیں نور قلب سیکنڈ نمبر, اس کے پہلے امام نے ایک بھی طور کہ میں نے کیا نرمی دل کو تلاش کیا, کہ ہمارا دل نرم ہو جائے, دل نرم رہے. یعنی کسی کی مصیبت میں غمزدہ ہوں, کسی کی خوشی میں خوش ہوں, میرے دل میں نرمی ہو. کہاں پایا میں نے؟ جو والعطش, بھوک و پیاس میں دل کی نرمی ملی. جب انسان بھوکا و پیاسا رہتا ہے تو اس کے دل میں رقت قلب آتی ہے. آپ دیکھیے اللہ نے اسی لیے 30 روزے رکھ کے آپ کے دل کو نرم کر دیا, تاکہ انسان اب جو ہے اس کے بعد 30 دن کے بعد آپ سے پھر مانگا کہ اب جو ہے تم جو ہو وہ فطرہ دے دو, تاکہ پتہ چل جائے تمہارا دل نرم ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. نا نرمی دل یہی کہ انسان کسی کی مصیبت پر اپنے آپ کو جو ہے وہ آمادہ مدد کر لے. یہ ہے کسی کو ہو رہا ہمیں کیا پڑا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا دل رقیق نہیں ہے, یعنی اس میں نرمی نہیں ہے, سخت ہو گیا, اسے بحث ہو گیا. بحث انسان نہیں رہتا. میں نے کیا وہ حیوانوں سے بدتر ہے. اسی لیے رقت قلب کو یہاں پایا. آگے کہتے ہیں امام کہ طلبت الجواز وقل الصراط فوجدتها فی الصدق, فی الصدقہ ہے نا, یہ صدقہ بعد میں آگے صدقہ ہے. کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ
صراط یعنی پل صراط سے گزرنے کے وجہ جو ہے راستے کو یا اس کے جواز کو تلاش کیا، اس کی اجازت کو. تو کیا کہاں ملا؟ صدقے میں ملا. میں نے جب راہ خدا میں صدقہ دیا تو یہ میرے لیے پل صراط سے گزرنے کا وسیلہ بن گیا. تو یہ دیکھیے وجدتو کا مفہوم کیا ہے کہ کہاں پایا. میں نے عرض کیا کہ جو لوگ لیٹ آئے سنیے کہ یہ امام کی 25 حدیثیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں بس بہت مختصر ایکسپلینیشن سے آپ کو کہ جس میں کیا عرض کیا کہ کون سی شے کہاں ملتی ہے. ہم جو شے کو تلاش کرتے ہیں ہم کہیں اور تلاش کرتے ہیں، وہ ملتی نہیں ہے. تو جو شے جہاں ہے وہ امام اس کا پتہ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ چیز چاہیے تو یہاں پر ملے گی، اس راستے سے ملے گی، اور یہ امام کو بتایا وہ راستہ. اس لیے 25 یہ امام نے گران بحدیثیں بیان کی ہیں تاکہ ہم یہ ماہ جو گزر رہا ہے 15 یا 25 تاریخ جو امام کی شہادت کی تھی اس سلسلے میں آپ سے بیان کریں تاکہ آپ امام جعفر صادق کے علم اور ان کے عطاؤں کا اندازہ لگائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہتے ہیں طلبت نور الولایت فوجدتها فی صلاۃ اللیل، ہے نا. اور نور الوجہ ہے یہاں، یہ دیکھیے کیونکہ اس کے اندر کیا کیا جو میں نے پرنٹ کیا ہے تو اس نے وہ پورشن جو اس کو سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے اسکوائر بنا دیا ہے. تو میں اپنی طرف سے لگا رہا ہوں وہ پورشن، یعنی فلنگ دا بلینکس بھی کرنے پڑ رہے ہیں مجھے. صلوات پڑھ دیں ایک مرتبہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کمپیوٹر کبھی کبھی کیا آتا ہے کچھ چیز کو ریکوگنائز نہیں کرتا، تو خیر میں نے پڑھ لیا تھا پہلے جو کمپیوٹر میں تو مجھے یاد. کہتے ہیں میں نے نورانی چہرے کو تلاش کیا تو کہاں پایا؟ وجدتها فی صلاۃ اللیل. تو یہ نور چہرے کی نورانیت کہاں ملی ہم کو؟ نماز شب میں ملی. ہاں اب آپ کہتے ہیں مولانا کیا غلط ہوتا ہے، ایڈریس آپ بتاتے ہو یار. ہماری بیگم کو تو نورانی وہ چاہتے ہیں تو بیوٹی پارلر کے پاس جاتے ہیں، آپ ہمیں نماز شب میں بھیج رہے ہو. میں نے کہا ان کی ہو سکتا وہاں ملتی ہے، آپ کی تو یہیں ملے گی اور کہیں نہیں ملے گی. یہ نورانیت اور ہے سر، یہ نورانیت اور ہے. آپ کو پتا ہے یہ اس کا آپ اندازہ نہیں لگائیں گے. میں آپ کو ایک بس صرف ذرا سے گلمس دیتا ہوں، آپ کبھی یاد رکھیں. ماشاء اللہ آپ زیادہ تر لوگ ظاہر ہے جو ہے ائمہ اطہار ہیں، اور جب آپ زیارت پہ جاتے ہیں تو ضرور آپ نے علماء اطہار سے ملاقات کی ہے، تو جائیں کبھی ان کے چہرے پہ نگاہ ڈالیں. آیت اللہ سیستانی ہیں، آیت اللہ جو عراقی لوگوں کے، تو آپ کو احساس ہوگا کہ وہ لوگ جنہوں نے کبھی نماز شب قضا ہی نہیں کی ان کے چہروں پہ کیا نور خدا نے رکھا ہے. اور یہ نور بہت امپورٹنٹ، یہ نور بہت امپورٹنٹ. کہتے ہیں کہ یہ نور کہاں ملا مجھے؟ نماز شب میں پڑھا. اب یہ بہت امپورٹنٹ حدیث آ رہی ہے جو آپ سب کے کام کی ہے اور آپ اس کو یاد رکھیں. کیا ہے؟ طلب تو فضل الجہاد فجدتہ فی کسب العیال. کہتے ہیں میں نے جہاد کی فضیلت کو تلاش کیا کہ مجھے جہاد کا ثواب مل جائے. کہاں ملا؟ اپنے اہل و عیال کے لیے روزی کمانے میں ملا. امام کہتے ہیں جہاد کا ثواب مجھے کہاں ملا؟ اپنے اہل و عیال کے لیے روزی کمانے. آپ جو بزنس پہ جاتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، حلال روزی کمانے کی جو کوشش کرتے ہیں، یہ جہاد کا ثواب رکھتی ہے. چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ میں وجدتہ فی کسب العیال، کہ میں اپنے اہل و عیال کے لیے روزی کمانے میں مجھے جہاد کا ثواب ملا. یہ اس کا ایک دور وقت نہیں ہے کیونکہ آج انشاءاللہ باقی جو بچ جائیں گے پھر آپ کو تقریباً ابھی تک تو 11 ہوئی ہیں، لیکن میں آدھی پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ، پھر آدھی نیکسٹ ٹائم پہ. اس میں بہت امپورٹنٹ کہ وجدتہ حزب اللہ وجدتہ فی بغض اہل المعاصی، کہ میں نے اللہ کی دوستی کو تلاش کیا کہ مجھے اللہ کی دوستی مل جائے. تو کیا ملا؟ کہاں ملی؟ کہتے ہیں جو لوگ گنہگار ہیں ان سے کنارہ کشی میں ملی. اللہ کی دوستی کہاں ملتی ہے؟ گنہگار سے دوستی توڑنے میں ملتی ہے. آدمی ایسا ہو ہی نہیں سکتا گنہگار سے بھی دوستی رکھے اللہ سے بھی رکھے، ایسا ہو نہیں سکتا. تو اسی لیے کہا کہ انسان بھی لازمی کہ اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہ گنہگار سے دوستی، اس کا 2 طریقے دوستی توڑنے کے. ایک تو یہ کہ آپ بات نہ کریں، خیر وہ معاملہ خطرناک ہے، اس کا نہیں میں کہہ رہا. اس میں کیا دوستی توڑنے کے؟ جب وہ گناہ کر رہا ہو اس کا ساتھ نہ دیں. جب وہ گناہ میں ملوث ہو آپ اس کی معاونت و مددگار نہ بنیں تو آپ اللہ کے دوست ہیں. اگر آپ نے اس کی مدد کر دی تو پھر آپ اس کے اللہ کے دوست نہیں ہیں. کہ یہ دیکھیے اللہ ہمارے بھی کہتے تولا تبرا کیوں رکھا ہے؟ اسی لیے رکھا ہے کہ آل محمد سے جب دوستی کریں گے تو دشمنان آل محمد سے ہمیں بغض رکھنا ہی پڑے گا. اور بغض کی سب سے منیمم ریکوائرمنٹ یہ کہ جو دشمنان اہل بیت نے کیا وہ ہم نہ کریں. تو اللہ سے دوستی کا صلہ یہی ہے کہ جب اللہ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں تو دشمنان خدا جو ہیں ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہونا چاہیے. یہ خاص اب اس کہتے ہیں. اور بس یہ 2 سن لیجئے تاکہ آپ اس سے جو ہے انداز لگائیں. کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی، یہ کافی کٹاوت کہتے ہیں کہ میں اپنے
سرور جو ہے اور بزرگی، یعنی اپنی زندگی کے مزہ اور ریسپیکٹ کو تلاش کیا. کیا تھا کہ مجھے زندگی میں مزہ آئے، انجوائے کروں اپنی لائف، اور لوگ مجھے ریسپیکٹیبل نگاہ سے دیکھیں، ریسپیکٹ دیں. کہتے ہیں ان دو چیزوں میں نے کہاں پایا، ان دو چیزوں کو مجھے جب تلاش کیا، کہتے ہیں لوگوں کی خیر خواہی میں نے لوگوں کے لیے اچھی فکر رکھی، ان کے لیے خیر چاہا، تو مجھے زندگی کا مزہ بھی ملا اور زندگی کے اندر عزت بھی ملی. زندگی کی عزت کہاں ملتی ہے انسان کو؟ جب وہ لوگوں کے لیے خیر چاہے، شر نہ چاہے، ہمیشہ ان کے لیے اچھائی اور بھلائی کا جو ہے وہ خیال دل میں رکھے. جب انسان لوگوں کے لیے اچھائی اور بھلائی کا خیال رکھے گا تو اس کا نتیجہ ہوگا اس کو زندگی میں مزہ بھی آئے گا. اس دن میں نے الٹا عرض کیا تھا آپ خدمت میں، منگل کے دن کیا عرض کیا تھا کہ انسان دل کے سکون کو چاہتا ہے تو حسد کو ترک کر دینے میں. جب انسان لوگوں کے لیے خیر خواہی چاہے گا تو حسد آئے گا ہی نہیں. جب حسد نہیں آئے گا تو انسان کا دل کا سکون ہوگا، دل کا سکون ہوگا تو یہی انسان کی زندگی کا سرور بن جاتا ہے. بس آخری سن لیجیے انشاءاللہ، پھر دوسرے خطبے کی طرف جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ طلب تو فراغ القلب فوجدت تو فی قلت المعال. کہتے ہیں میں نے جو ہے وہ آسائش دل کے سکون کو تلاش کیا کہ مجھے دل میں سکون رہے. تو کہتے ہیں مال سے منہ موڑ لینے میں دل کا سکون ملا. کہاں ملا دل کا سکون؟ رکھتے کہ اردو میں ایک بہت بڑا مقولہ ہے کہ ہائے ہائے کرنا بند کر دو نا، سکون مل جائے گا. یہ لفظ ہائے ہائے کا استعمال یہ ہوتا ہے کہ کیوں خواہ کی تک و دو میں لگے ہوئے ہیں، جتنا میں روزی لکھی ہوتی تو ملے گی، کیا دوڑ بھاگ میں. تو اس کا مفہوم یہ دیکھ صحیح کوشش اپنی جگہ، لیکن بیجا توقعات انسان کو مغموم کر دیتی ہے، غمگین بنا دیتی ہے، دل کے سکون کو ختم کر دیتی ہے. تو دل کا سکون کیا ہے؟ ترک مال میں. ٹھیک ہے، مال مل جائے نہیں ملے کوئی فرق نہ، اللہ نے روزی اس کے ہاتھ رکھی ہے، کہیں نہ کہیں سے دے گا. جب انسان نے اس وقت بھوکا نہیں رکھا جب ہم ہاتھ پیر ہی نہیں چلتے تھے، ماں باپ کے گوشت میں تھے، اب تو ہاتھ پیر چلتے ہیں، پھر کیوں اللہ بھوکا رکھے گا؟ تو اگر یہ انسان کے ذہن میں فکر آ جائے گی تو اس کے ذہن میں کبھی وسواس نہیں ہوگا، دل میں کبھی بھی جو ہے وہ غم نہیں آئے گا. تو یہ دیکھیں مولانا کتنی کیا چیز ہم تلاش کرتے ہیں کہاں ملتی ہے. اگر یہ سب چیزیں جو ہمیں چاہیے تو مولانا نے اس کے صحیح ایڈریسز دیے. یہ ایڈریسز پہ اگر ہم جائیں گے تو یہ چیزیں ہمیں ضرور ملے گی، کیونکہ ہمارا آپ کا نہیں قول، یہ اس امام کا قول ہے جس کو صادق کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خیر انشاءاللہ اس میں اور بھی اچھی چیزیں میں انشاءاللہ اسے اور پریپئر کر کے آپ خدمت میں عرض کروں گا نیکسٹ ٹائم پہ، تاکہ آپ اس کو ادا کریں. یہ امپورٹنس کیا تھا کہ ہم اپنی زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی شے چاہیے، اس شے کو ملنے کا پتہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. جب تک پتہ نہیں ہوگا ہمیں وہ چیز ملے گی نہیں. امام نے ہر ایک کا صحیح ایڈریس دیا ہے تاکہ ہم وہاں جائیں، یہ چیزیں لے لیں، تاکہ ہماری زندگی پر بہار پر مسرت اور کامیاب بن جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پانے والے تجھ واسطہ پند پاک میں شفائے کامل عاجل عطا فرما، پریشان کو دور فرما دے، پانے والے گناہوں کو بخش دے، پانے حاضر مجلس کی نیک حاجات مراد کو قبول فرما، پانے جنات کسی پریشان کو دور فرما دے. پانے والے پنجنا پاک صدقے میں جو بچے ہمارے امتحانوں بیٹھوں کامیابی عطا فرما، جو اچھے رشتوں کی تلاش میں اچھے رشتوں سے بہر فرما، جو ہمارے ممنات بے روزگار برسر کر دے، روزگار برکت عطا فرما. پالنے والے جماعت جزات مشتاق جزات سے مشرف فرما، حاضر مجلس جماعت میں جماعت میں شفاء کامل اجر عطا فرما. شاد بن فتح بھائی، بھائی بن محمد بھائی، بان بن کریم بھائی، امتیاز بھائی، غلام حسین بن کمال بھائی، آغاز مہدی ابن اعجاز مہدی، فتح پر شاہین بانو بنت نصر بھائی، فیروز ابن محمد بھائی، جماعت بن شفاء کامل اجر عطا فرما. ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے امام زمانہ کو ہم سے راضی خوشنود رکھ، ہمارے امام زمانہ کے ذکر میں تاجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین. پاک و منزہ پرتنا جس کائنات اور ہستی کو خلق کرنے والا ہے، پاک و منزہ پرتنا ہمارے شر نزدیک ہمارے دل کے حال کو جاننے والا ہے، پاک و منزہ پرتنا جو ہماری ذرہ برابر نیکی بدی کا حساب کتاب رکھتا ہے،
پاک و منزہ پردان جو بڑا بخشش کرنے والا ہے، پاک و منزہ پردان جس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فراہم کیا، نبیوں کو طولانی سلسلہ بھیجا. الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی خلف الہادی المہدی المنتظر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وجل فرج و بشن ماہم واہلک اعداہم، جن کے ظہور سے دنیا عدل و انصاف سے بچ جائے گی، ظلم و جور ختم ہو جائیں گے. ہم ان کے تاجل ظہور کی دعا کو ہیں. مثلاً دوسرے خطبے میں کچھ خاص موضوعات کو آپ خدمت میں بیان کیا جاتا ہے، اس میں خاص کر کے مناسبتوں کا اور کرنٹ ایونٹ کا خیال رکھا جاتا ہے. تو ابھی جو تاریخ ہے، یا تو کل انشاءاللہ، آج رات کو یا تو چاند رات ہو جائے، اگر نہیں ہوتی ہے تو کل چاند رات ہے انشاءاللہ جو ہمارے کیلکولیشن کے اعتبار سے. اور کل اگر چاند رات ہوتی ہے تو جو سنڈے کا دن ہے وہ ولادت معصومہ قم کا دن ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو انہی کے فضائل و کمال آپ کی خدمت میں بیان کرنے کے لیے اس موضوع کو چنا. ایک جو ذی القعدہ ہے وہ ولادت جناب معصومہ قم جو بہن ہے امام علی رضا علیہ السلام کی، ان کی ولادت کی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. زیادہ تر آپ میں سے زائر ہیں اور ضرور اس شرف کو آپ نے حاصل کیا ہوگا کہ جو زیارت معصومہ قم کا خدا اور رسول نے بیان کیا ہے. جو ثواب ہے وہ یہ کہ خود امام رضا کہتے ہیں کوئی اگر میری زیارت کو نہ پائے تو میری بہن کی زیارت کو جائے، وہی ثواب ہے جو میری زیارت کا ہے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا کیا، خود امام محمد تقی نے اپنی پھوپھی کے لیے بیان کیا. کیا کہتے ہیں کہ من زارا امتی بالقم وجبت لہ الجنہ، کہ جو آدمی، یہ ان کے قبے میں اندر لکھی ہوئی حدیث، آپ جا کے پڑھ لیں جب جائیں، کہ کہتے ہیں جو کوئی میری پھوپھی کی قم میں زیارت کرے خدا اس پہ جنت کو واجب کر دیتا ہے. یہ تو یہ دو حدیثیں ہیں، اور بہت سی حدیثیں آپ کے بہت، اور یہ کہ علماء ان کو. تو یہ آج جو ہے یہ آیت اللہ مرشی نجفی، جو لوگ تقریباً 94 سے پہلے تقریباً اگر گئے ہیں زیارت کو، تو انہوں نے اگر قم میں نماز پڑھی ہے تو ضرور آیت اللہ مرشی نجفی کے پیچھے ہی پڑھی ہے، کیونکہ آپ ہی وہاں پر نماز پڑھایا کرتے تھے. اور بڑے جید عالموں میں سے ایک گزرے ہیں، مجھے کافی ان سے عقیدت ہے، کافی مرتبہ میں نے ان کے پیچھے ان کا یہ واقعہ ہے معصومہ قم کے ساتھ. کہتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں آیت اللہ مرشی نجفی، شہاب الدین مرشی نجفی آپ کا نام تھا. کہتے ہیں میں قم کیوں آیا، وہ بیان کرتے ہیں یہ میرا قم آنے کا سبب کیا تھا. تو کہتے ہیں میرا قم آنے کا سبب یہ تھا کہ میرے والد نے مجھے جو ہے وہ وصیت کی کہ تم قم جا کے رہو، قم جاؤ. کیوں؟ کہتے ہیں میرے والد نے بہت ہی متقی پرہیزگار وہ تھے. ان کے آیت اللہ مرشی نجفی کے جو شاگرد ہیں ان کا نام ہے شیخ عبداللہ موسیانی. انہوں نے جو ہے یہ واقعہ نقل کیا ہے، آیت اللہ مرشی نجفی نے خود اپنے درس میں اپنے طلاب کے سامنے بیان کیا ہے. کہتے ہیں میرے والد جو تھے وہ بہت ہی جید قسم کے عالم بھی تھے، اور خاص کر کے بہت ہی جو تو ان کے
والد نے کیا کیا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ قبر جناب فاطمہ زہرا کہاں ہے، تو آپ نے کیا کیا کہ 40 دن تک کنٹینیوسلی بیتوتا کیا، یعنی رات کو سوئے ہی حرم امام علی علیہ السلام نے نجف میں 40 دن تک کنٹینیوس انہوں نے کیا کیا آیت اللہ مرشی نجفی کے والد نے، اور انہوں نے کیا کیا 40 دن تک وہ برابر حرم جناب جو ہے وہ امام علی میں سوتے رہے. ان کا نام تھا سید محمود. 40 دن تک سوتے رہے. 40 دن کا انہیں مکاشفہ ہوا. مکاشفہ خواب نہیں ہے، مکاشفہ سامنے کشف ہونا، کسی چیز کا ظاہر ہونا اسے بنتا ہے سامنے. تو مولا کی تو بہت سے واقعات آپ نے سنے کیسے. تو انہوں نے پوچھا، آواز آئی قبر سے جو بھی ہے دیکھا ہو، تو مولا سے پوچھا، مولا کائنات سے کہ سید محمود کیا چاہتے ہو، یہ 40 دن تم یہ پڑھو کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا مجھے فاطمہ زہرا کی قبر کا پتہ بتا دیں. تو مولا نے کہا کہ جو ہے محمود یہ دیکھو کہ میں فاطمہ کی وصیت کے خلاف جا نہیں سکتا، میں جناب فاطمہ زہرا کی وصیت کے خلاف جا کے ان کی قبر کا ایڈریس تمہیں بتا نہیں سکتا ہوں. کہا مولا پھر یہ بتائیے کہ وہ فضیلت جو جناب فاطمہ کی قبر کی زیارت کی مجھے کیسے ملے؟ تو مولا کائنات نے جواب دیا کہ جاؤ قم میں جو معصومہ قم ہے ان کی زیارت کرو گے وہی فضیلت ملے گی جو جناب فاطمہ کی قبر کی زیارت کی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو وہ سید محمود کہتے ہیں جو آیت اللہ مرشی نجفی کے والد ہیں. کہتا بیٹا میں تو بوڑھا ہو گیا، میں تو جا نہیں پاؤں گا قم. اب اس زمانے میں قم کا جانا ہاں تو کہ میں تو جا نہیں پاؤں گا، بوڑھا ہو گیا ہوں. تو ایک کام کریں، تم چلے جاؤ بیٹا، تم چلے جاؤ تاکہ وہاں چلے جاؤ. تو کہتے ہیں آیت اللہ مرشی نجفی کہتے ہیں اس لیے میں قم آ گیا. کہتے ہیں 60 سال. اب یہ سنیے کیا ہے، کوئی عالم اس منزل پہ کہاں پہنچتا ہے کہ جو اس عالم ہے. میں آپ کو شاید ایک مرتبہ ان کا دوسرا واقعہ بتایا ہے آیت اللہ مرشی نجفی کا. ان کی جو خوبی تھی، سب سے بڑی لائبریری ایک تو ان کی ماڈرن لائبریری ہے. ان پہ کبھی خمس واجب نہیں ہوا. اس کا ریزن یہ تھا کہ جیسا پیسہ آتا تھا کتابی خرید لیتے بندے خدا. اور کتاب کے لیے خرید کے رکھ دینا کافی نہیں ہے. بہت سے علماء کہتے ہیں جب تک پڑھے نہیں تو خمس لگ جاتا ہے، تو پڑھنا بھی واجب ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کتنے بڑے عالم تھے. اور لیکن وہ کہتے ہیں میں شک کرتا تھا. یہ پہلے ان کا ایک واقعہ سن لیں پھر آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے کیا کیا ہے معصومہ قم کی خدمت کے لیے. وہ آپ دیکھیں پھر انشاء بات. کہتے میں شک کرتا تھا، کوئی بات میں سمجھ میں نہیں آتی، نماز میں بھی شک کرتا تھا جو ہے نا. تو کہتے ہیں میں اس پریشان ہو گیا کہ، اور حفظہ بھی میرا اتنا قوی نہیں تھا، چیز پڑھتا تھا لیکن مشکل سے یاد ہوتی تھی. تو کہتے ہیں اس کے لیے میں نے کیا کیا کہ میں حرم امام حسین میں رہا اور وہاں میں نے اعمال کیا اور گریا کرتا رہا. بہت طولانی واقعہ شورت کر. تو کہتے ہیں ایک صبح کو میں رات جا کے بیٹھ گیا. میں نے کہا جب میں طلبگی چھوڑ دوں گا، میں نے اب یہ اس عالم بننے سے میں باز آؤں گا، اب نہیں بنوں گا، کیونکہ میں سے یاد نہیں ہوتا، اتنی چیزیں یاد کرنی پڑتی ہے، بڑا مشکل معاملہ ہے. تو میں نے جا کے پھر حرم امام حسین کی جالی کو پکڑ کے میں وہاں بیٹھ گیا اور وہاں روتا رہا. کہا مولا مجھے اس مشکل سے نکالیں کہ میں شک دور ہو، میرا حافظہ قوی ہو جائے. تو کہتے ہیں میں نے صبح کے جب ہونے لگی تو میں نے دیکھا کہ باقاعدہ محسوس کیا نیم خواب و بیداری میں کہ امام حسین قبر سے بلند ہوئے ہیں اور انہوں نے کوئی شیرینی مجھے دی کہ منہ میں رکھ لو. کہتے ہیں میں نے جب وہ شیرینی منہ میں رکھی تو جیسے ہی مجھے مٹھاس کا احساس بھی تھا اور اذان ہو رہی تھی. جیسے ان کا اذان ہو رہی ہے، میں دوڑ کے گیا نماز میں اور میں نماز میں شامل ہو گیا. مجھے کسی قسم کا کوئی شک نہیں آیا. تو میں سمجھا کہ میرا وہ خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی. اور شیرینی میری بتا رہی ہے کہ مجھے حسین ابن علی نے اس بیماری سے شفا دے دی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو کہتے ہیں اس کے بعد میرا حافظہ اتنا قوی ہے بھولتا ہی نہیں تھا. ان کے لیے مشہور تھا کہ آپ جائیں، کوئی بھی سید وہاں پہ جاتا تھا کہتا میں سید ہوں. بولے ٹھیک ہے، اپنے دادا پر دادا کا نام بتا. وہ 2-3 کا نام بتاتا تھا، وہ سارے کے سارے شجرے کو امام سے ملا دیتے تھے. اتنے شجرے کو جاننے والے تھے، اتنے سارے شجرے انہیں یاد تھے، ہر ایک کا نام یاد تھا انہیں. شجرے ملا دیتے اور ملا کے کہتے ہیں یہ شجرا تمہارا ایسے جاتا ہے، یہ ان کے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب قم آیا، یہ سنیے یہ بات یاد رکھنے کی کیسے خدمت علماء نے کی. کہتے 60 سال تک میں سب سے پہلا زائر تھا صبح معصومہ قم کا. کتنے سال تک؟ 60 ایئر تک. کبھی بھی کوئی آدمی، یا آیت اللہ نفی کہتے ہیں کوئی آدمی مجھ سے پہلے معصومہ قم کی زیارت کو نہیں گیا. جب وہ آتا تھا وہاں کا خدام دروازہ کھولتا تھا تو اس کے دروازہ کھولنے سے کبھی کبھی 1 گھنٹہ پہلے چلا جاتا تھا. اچھا آپ جانتے جو قم گئے ہیں ان کو پتا ہو، سردی میں گئے ہوں کہ پیر کے گھس جائے اتنی برف ہوتی تھی. کہتا ہے نہ سردی نہ گرمی، کوئی موسم نہیں ہے اس کے علاوہ. ہر موسم میں گیا، اپنے ساتھ بیلچہ لے کے جاتا تھا، برف نہیں جانے دیتی تو راستہ بنا کے جاتا تھا. وہاں کوئی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا. یہ وہ بیان کرتے ہیں 60 سال پہلے. قم میں اتنا نہیں ہے، بعد میں بنا نہیں ہے. تو کہتے ہیں نماز کو کوئی نہیں آتا، تو میں اکیلا جا کے
حرم معصومہ قم میں نماز پڑھتا تھا. پھر ایک آدمی آ کے کھڑا ہونے لگ گیا, پھر 2 آئے, اس کے بعد نماز صبح وہاں پر ہونے لگی, اس کے بعد نماز ظہر شروع ہوئی, پھر نماز مغرب شروع ہوئی. اب آپ یہ دیکھیے کہ 60 سال پہلے کی بات, میں نے جب قم چھوڑا ہے نا, تو اس وقت تک جب تک وہ زندہ تھے نماز مغربین وہی پڑھاتے تھے, نماز مغربین وہی پڑھاتے تھے, وہاں کے امام وہی تھے. تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہے ذرا ڈیڈیکیشن کہ انسان کا. لیکن آپ سب بہت سے علماء معصومہ قم میں دفن ہیں, آپ معصومہ قم میں دفن نہیں ہوئے, احترام میں آپ نے خود جو ہے اپنی لائبریری جو بالکل معصومہ قم کے روزے کے سامنے جو لوگ گئے زیارت کے لیے, آپ نے کہا وصیت کی کہ مجھے میری لائبریری میں ہی دفنا دو. اور میری یہ نہیں جانو, جب تک میں رہا وہاں پر, ان کے انتقال کے بعد سے ان کے اس میں بھی گیا, تو انتقال کے بعد سے میں نے کوئی دن ایسا نہیں چھوڑا کہ میں معصومہ قم کی زیارت کو جاؤں, ان کی زیارت کو نہ جاؤں. میری عادت تھی, میں جاتا تھا پہلے مغرب کی نماز وہاں پڑھتا تھا, وہ تو انتقال کر گئے تھے, تو جو بھی پڑھاتے تھے وہاں نماز پڑھ کے میں سیدھا نکلتا تھا حرم سے, ان کی لائبریری میں جاتا تھا, ان کی سورہ فاتحہ پڑھتا تھا ان کی جو ہے قبر پہ, اس کے بعد گھر آتا تھا, کیونکہ وہ روٹ میں تھا تو میں ہمیشہ رک جاتا تھا, میری عادت تھی. اس کا ریزن تھا کہ مجھے عقیدت تھی کہ ایسا انسان جس نے بھی, ان کے والد نے بھی ائمہ سے ڈائریکٹ قصب فیض کیا ہے, انہی کی دعائیں ہماری زندگی میں برکت لا سکتی ہیں. تو یہ علماء کی, یہ جناب معصومہ قم کی عظمت کی دلیل ہے. کیا ہے کہ خود مولا کائنات نے اس کے لیے ہم کو انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی بتایا ہے کہ انسان فیض زیارت معصوم عالم چاہتا ہے تو معصومہ قم سے رابطہ کرے, اس سے وہ فیض مل جائے گا. یہ ہے. اور دیکھیے کیا خدمت کی, کس نے مشکلات اٹھائیں ہمارے علماء نے, اس کا بھی اس کا تجزیہ. خدا انشاءاللہ ان کے درجات کو بلند کرے. اچھا ایک چیز اور بھی آپ کو بتاؤں, خالی ریلیشن میں نہیں ہے لیکن بہت سے لوگ ہیں, اس زمانے میں آقا بہجت بھی تھے, زمانے میں آقا بہجت, لیکن آقا بہجت سامنے بالکل جو آپ جو لوگ زیارت کو ہیں, ادھر معصومہ قم کا روزہ ہے, اس سامنے جو ہے ایک بازار ہے, اس بازار میں ایک مسجد تھی, اس مسجد میں آقا بہجت پڑھاتے تھے نماز, اس مسجد میں آقا بہجت پڑھاتے تھے, ادھر آیت اللہ مرشی جواب پڑھاتے تھے. بس دونوں کی نماز میں ایک فرق تھا. سنیے, یہ بھی دیکھیے, آپ کبھی علماء کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھنے میں فائدہ ملے گا. آیت اللہ مرشی کی نماز جو ہے وہ 3 رکعت 2.5 منٹ میں ہوتی تھی, ان کی 3 رکعت جو ہے وہ 15 منٹ میں ہوتی تھی. یہ ہے, یہ ان کی سب سے لمبی نماز پڑھاتے تھے آقا بہجت, سب سے لمبی نماز, اور یہ سب سے شارٹیسٹ نماز پڑھاتے تھے. اب اس کا مطلب دیکھیے, میں دونوں میں کمپیریزن نہیں کر رہا ہوں, اب اس کا مفہوم کیا ہے کہ اگر کم ٹائم ہے تو ادھر چلے جاؤ, زیادہ ہے تو ادھر چلے جاؤ, فیض دونوں جگہ پہ ہے. فیض دونوں جگہ پہ. اچھا میرے پاس ذمہ داریاں اتنی ہوتی تھیں یقینی طور پر, کئی سارے یہاں پہ بھی جیسے بہت سی ذمہ داریاں میں اپنے سر اوڑھ لیتا ہوں, وہاں بھی بہت ساری ذمہ داریاں تھیں, تو مجھے کبھی بہت کم 1 بار 2 بار موقع شاید ملا ہے کہ میں نے آقا بہجت کے پیچھے نماز ادا کی, ورنہ مجھے نہیں ہوتا, ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا, اتنا مشکلات ہوتی تھی, تو میں ان کے پیچھے میں پریفر کرتا تھا. اور یہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اتنا خلوص سے, اتنی انداز سے, دونوں اپنی جگہ. تو یہ لوگ آقا بہجت کو اتنا نہیں جانتے جتنا آقا مرشی کو جانتے. اس کے بعد پھر آقا بہجت جب ان کی جگہ ہے تو ہمارے علماء میں یہ ہے کہ ہوتے ایک دور میں سب ہیں, لیکن جب ایک چراغ بجھ جاتا ہے تو دوسرے کی روشنی زیادہ نظر آتی ہے. یہ لیکن ہے روشنیاں سب کی برابر ہوتی ہیں, ایک وقت میں جب سب جا رہے ہو تو کسی ایک کی طرف توجہ جاتی ہے, لیکن ہیں یہ آقا مرشی نجفی نے جناب معصومہ قم کی فضیلت کو اس انداز سے بیان کیا. خدا آپ سب کو انشاءاللہ موقع فراہم کرے کہ پھر آپ جائیں معصومہ قم کی زیارت کریں, اس فیض کو جو رسول اور امام نے بیان کیا اسے آپ انشاءاللہ حاصل کر سکیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجتا صالحا وولدا صالح. پالنے والے تجھے واسطہ اپنے پاک میں شفا کامل اجر عطا فرما, پریشان پریشان کو دور فرما دے, پالنے والے گناہوں کو بخش دے, پالنے حاضر مجلس کے نیک حاجات مراد قبول فرما, پالنے والے پنجن پاک صدقے میں جنات کسی بھی پریشان کو دور فرما دے, پانے والے جنات جزیات مشتاق جزیات سے مشرف فرما, پھر ہمیں ایام سیدہ کی جو برکت ہے ہمارے شامل حال فرما, ہمارے امام زمانہ کو ہم سے راضی خوشنود رکھ, ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما, ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل, اشہد ان علی حجت اللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل. قد قامت الصلاح
قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يا محسن قد أتاك المسيء أنت المحسن من المسيء فتجاوز عن المسيء. استغفر الله ربي وأتوب إليه من كل ذنب وأتوب إليه. بسم الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسلا منهم يتلو عليهم آياته يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا به وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يعمل جمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها تركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللحم تجارة والله خير الرازقين. كذلك الله ربي الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر. رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. كذلك الله ربي الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرضك طوعا وتمتعوا فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر.
سبحان ربی العلی وبحمدہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رب صلی علی محمد وآل محمد یا خیر المسئولین ویا خیر الموتعین ارزقنی وارزق عیالی من فضلک فإنک ذو الفضل العظیم رب زدنی علما. اللہ اکبر الحمدللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد. السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہم صل محمد ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. دعا امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا عین حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا. اللہم صل علیہ